لامحدود درود و سلام آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو ہر موڑ میں، ہر لمحے میں دین پر جمے رہنے کی تلقین کی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے، جب سے یہ آسمان و زمین پیدا کیے ہیں۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہذا تم ان مہینوں میں ظلم نہ کرنا اپنے آپ پر۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ انہی حرمت والے مہینوں میں ماہ محرم بھی ہے، جس کا احترام ہر مسلمان پر ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ماہ رمضان کے بعد اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائی ہے۔ اس طرح سے خصوصیت کے ساتھ آج 10 محرم ہے، تو آج 10 محرم کی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں جب مدینہ منورہ میں یہودیوں کو پایا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا، تو سبب بتایا کہ آج اللہ نے، یعنی وہ آج ہی کی تاریخ تھی جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اس روزے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کا صحیح حق ہم عطا کیے ہیں نبی ہونے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرواتا ہے۔ جو کوئی 10 محرم کو یعنی آج روزہ رکھیں تو پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال رہوں تو میں 9 کو بھی روزہ رکھوں گا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے۔ تو اس طرح ایک مسلمان کو 9 اور 10 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یہودیوں کی مخالفت میں رکھنا چاہیے، اور اگر 9 نہ رکھ سکے تو کم از کم 10 رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف اس 10 محرم کا تعلق اس معاملے سے ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی، فرعون غرق ہو گیا، اس کی فوج ختم ہو گئی۔ تو اس خوشی میں، اس مناسبت سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس تاریخ کا 10 محرم کی تاریخ کا ایک پہلو یہ ہے جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اسی 10 محرم کا تعلق شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، یعنی حسین نواسہ رسول رضی اللہ عنہ 10 محرم کو میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اس مناسبت سے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والے، جس میں سے کئی نامی مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، آج کی اس تاریخ کو اسی شہادت کا نام لے کر کے ماتم بناتے ہیں، راستوں میں بھیڑ جماتے ہیں،
اور فوج در فوج جماعت در جماعت پنجے نکالتے ہیں اور کیا کیا طرح طرح کے بدعات و خرافات انجام دیتے ہیں. اور حسین رضی اللہ عنہ کو آج کے دن خصوصیت کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کو آج کے دن انہیں ان الفاظ و کلمات سے پکارتے ہیں بلکہ تمام صحابہ میں سب سے افضل اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے افضل، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. آپ کو حقیقت معلوم ہونی چاہیے. ایک شیعی مشہور مقرر اپنے خطاب میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر بندہ توحید بجا لائے گا، عبادات کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، مگر حسین جو ہے بغیر کسی سبب کے اگر ان کی محبت ظاہر کی جائے تو جنت عطا کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اس طرح کے غلو حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں عطا فرماتا ہے ایک طبقہ. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں تاریخ بہت وسیع ہے، تاریخ بہت پیچیدہ ہے. ایک مسلمان کو مطلق آج کے تعلق سے خصوصاً 3-4 نام بہت زبان پہ ادا کیے جاتے ہیں. ایک طرف حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں، محبت میں غلو کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے اور ان کے بیٹے سالے معاویہ رضی اللہ عنہ، ان پر سب و شتم کیا جاتا ہے. ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر سب و شتم کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں. اور معاویہ کے بیٹے یزید رحمہ اللہ علیہ، ان پر جو ہے سب و شتم کیے جاتے ہیں. تو ایک طرف کسی کی محبت میں غلو، جتنی محبت شریعت نے دی ہے اس میں غلو کر گئی ہے محبت، تو دوسری طرف جن سے محبت کرنی ہے ان سے بھی ایسی ہی محبت، ان کے حق میں سب و شتم کیے جاتے ہیں. چلیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر میں اس کربلا کی تاریخ کی طرف لے چلتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر معاویہ رضی اللہ عنہم جميعا. اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کا رحمہ اللہ علیہ. یزید صحابی نہیں، یزید معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی کے بیٹے تھے، اور ان کی فضیلت بھی وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے متعلق کہا تھا کہ جو اس جنگ میں شریک ہوں گے ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، مغفور اللہ. بلکہ اس جنگ میں یزید بن معاویہ لشکر جیش رہے، جس جنگ میں شرکت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ وہ بخش دیے جائیں گے. اس جنگ میں یزید بن معاویہ رحمہ اللہ علیہ جو ہے اس جنگ میں سپہ سالار رہے. تو یزید رحمہ اللہ علیہ کا انتخاب ہوتا ہے خلافت کے لیے. اب کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کچھ لوگوں کو، مگر شرعی نقطۂ نظر سے، شریعت کے کتاب و سنت کے مطابق یزید رحمہ اللہ علیہ کی خلافت کو تسلیم کیا گیا. آپ کی خلافت شرعاً ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے. اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے اہل خانہ کو مدینہ میں اور اپنے دوست و احباب کو اکٹھا کرتے ہیں، انہیں نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مخالفت میں نظر آ رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ سمجھاتے ہیں ينصب لكل غادر لواء يوم القیامہ، کہ ہر غادر کو، ہر دھوکہ دینے والے کو کل قیامت کے دن اس کو جھنڈا دیا جائے گا، ایک خاص جھنڈے کے پاس اس کی پہچان کرائی جائے گی کہ وہ غادر ہے. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ہم اس یزید کی
خلافت پر بیعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کا. تو معلوم یہ ہوا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یزید رحمہ اللہ علیہ کی بیعت، آپ کی خلافت کتاب و سنت کے مطابق تھی. صحابہ اکرام نے آپ کی خلافت پر بیعت کیا. یہ دلیل ہے اس بات کی. اب سوال یہ ہے کہ کیا حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی خلافت کا انکار کیا؟ آپ کی خلافت بیعت نہیں کی؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد یزید رحمہ اللہ علیہ کا لشکر، آپ کی فوج حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے. یہ ذکر کرتی ہے وہ اکیلے تھے، خفیہ تھے، کہ آپ بھی یزید کی خلافت پر بیعت کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو حسین رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، تاریخ طبری میں روایت ہے. ذکر کرتے ہیں کہ اگر میں یہاں خفیہ بیعت کروں گا تو اتنا معنی نہیں رہے گا، میں جماعت کے سامنے بیعت کروں گا. آپ بڑی جماعت لے کر کے آئیں کیونکہ آپ نواسے رسول ہیں. آپ کی یزید کی خلافت پر بیعت کرنا تاکہ ایک طبقے کو، ایک جماعت کے علم میں آئے کہ نواسے رسول نے بھی بیعت کی. اگر میں اکیلا بیعت کروں گا تو اس سے اتنا معنی نہیں ہوگا، اتنا اثر نہیں ہوگا جماعت میں. مسلمانوں کی جماعت میں اثر اس بات پر رہے گا کہ جماعت رہے، میں بیعت کروں. تو اس طرح حکام بھی جو ہے اس بات کو تسلیم کر لیے. پھر وہ مدینے سے چلے گئے. انہیں حسین رضی اللہ عنہ کل بلائے تھے، کل صبح آپ آئیں بیعت کریں گے. پھر حکام دوسرے کام میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ ان کے کاموں میں مصروف ہو گئے. یہ بھی روایت کے الفاظ، تو وہ صبح کو نہیں پہنچ سکے. پھر شام میں آئے، شام میں بھی پھر تنہا وقت ہو گیا تھا. تو حسین رضی اللہ عنہ صبح میں بلائے تھے، شام میں آئے. پھر آپ نے کہا، بھیج دیا دوبارہ کہ جماعت کی شکل میں چاہیے، دن کے وقت ہونا چاہیے. تو اس کو پھر تسلیم کر لیے. اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ چلے گئے، ابھی خلافت پر بیعت نہیں کی. تو آپ یہاں پر دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے خلافت کو تسلیم کرنا اور دوسرا ہے اس کام کو انجام دینا. کس کام کو؟ اس رسم کو، یعنی خلافت پر بیعت کرنے کی رسم کو انجام دینا. دونوں الگ الگ چیزیں، تسلیم کرنا الگ چیز ہے اور اس رسم کو پورا کرنا الگ چیز ہے. تو یہاں پر حسین رضی اللہ عنہ تسلیم کر لیے تھے صاف الفاظ میں، اور یہ رسم پوری نہیں ہوئی تھی. اس کا سبب بھی میں نے بتایا حدیث میں. تو آپ مکہ چلے گئے. پھر اس کے بعد آپ کے مکہ جانے کے بعد اہل کوفہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے، عراق کوفہ، یہ سب سے زیادہ فتین لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور خلافت میں کوفہ کے متعلق اشارہ کر کے کہا کہ سب سے زیادہ فتنے یہیں سے رونما ہوں گے. علی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں، خلافت منصب کہاں تھا؟ مدینے میں تھا. ابو بکر تھے مدینے میں، اللہ کے رسول مدینے میں تھے، عمر مدینے میں تھے، عثمان مدینے میں تھے، خلافت رضی اللہ عنہ. مگر علی رضی اللہ عنہ وہاں منتقل کر لیے تھے. اس کا ایک سبب کہ وہاں کے لوگ زیادہ فتنے باز تھے، شریر قسم کے تھے. دباؤ کے لیے آپ نے وہاں پر سینٹر کو منتقل کر لیا. تو اتنے خطرناک لوگ تھے. تو انہوں نے یہ سمجھا اہل کوفہ نے کہ شاید حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت، خلافت پر بیعت نہیں کیے ہیں، اس لیے انہوں نے خطوط بھیجنا شروع کر دیا، لیٹرز، کہ آپ، ہم لوگ جو ہے یزید کی خلافت کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی خلافت پر بیعت کریں گے. یہ خطوط صرف یزید کے زمانے میں نہیں بلکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی خطوط آ رہے تھے. آپ کو تب سے ہی آ رہے تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چل رہی تھی، ملک شام میں منصب تھا، اسی وقت سے لیٹر آ رہے تھے، خطوط آ رہے تھے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم جو ہے آپ کی خلافت پر بیعت کریں گے. آپ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ کتنے شریر قسم کے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے باپ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اسی کوفہ کی مسجد میں زہر آلود تلوار جو ہے بھونک دی گئی تھی اور علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. ان کی شرارت سے اچھے واقف تھے. تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آپشن 3 تھے. ایک کہ آپ وہیں پر رہیں، یا پھر آپ کہیں جا کر کے شہید ہو جائیں جنگ لڑ کر کے،
یا پھر تیسرا آپشن تھا کہ آپ کوفہ جائیں. کوفہ کس لیے جائیں؟ آپ کی خلافت قبول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اہل کوفہ کی شرارتی کو دبانے کے لیے اور ان کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ میں یزید کی خلافت پر بیعت کرتا ہوں. اس مقصد کے لیے آپ جو ہے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، اور یہی آپ کے لیے زیادہ اہم تھا تاکہ کوفہ والوں کو میں سمجھا سکوں اور ان کی شرارت کو کنٹرول کر سکوں. یہ حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد تھا. جب حسین رضی اللہ عنہ اسی ارادے میں پختہ ہوئے اور کوفہ کے لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے چچیرے بھائی کو بھیجے، مسلم بن عقیل، تو یہ گئے. جب دیکھا تو انہوں نے خط بھیجا کہ ہاں حقیقت میں یہ لوگ چاہ رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں. تو حسین رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے. کچھ اپنے اہل خانہ گھر والے کچھ افراد تھے، یہ کوئی جنگ نہیں تھی، کچھ افراد تھے گھر والے، بچے، اس میں عورتیں بھی تھیں اور کچھ مرد احباب بھی تھے، گنے چنے کچھ افراد تھے. تو آپ رضی اللہ عنہ سفر کرنا شروع کرتے ہیں. یزید کو معلوم ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ وہاں کوفہ جا رہے ہیں، تو یزید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خط بھیجتے ہیں. کیوں؟ عبداللہ بن عباس ان کے خاندان کے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، ان کے خاندان کے تھے. آپ خاندان کے بڑے فرد ہیں، سمجھدار ہیں، کوفہ کی شرارتی جانتے ہیں آپ، لہٰذا حسین رضی اللہ عنہ کو نواسے رسول کو سمجھائیے، وہ لوگ شریر ہیں، شرارتی کریں گے، کچھ نہ کچھ غداری کریں گے. یہ خط بھی عبداللہ بن عباس کے پاس آئے رضی اللہ عنہ. تو آپ جو ہے جب حسین رضی اللہ عنہ نکل رہے تھے، کئی صحابہ سمجھائے، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی سمجھایا کہ آپ نہ جائیں وہاں پر کوفہ. الغرض حسین رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے، آپ نکل پڑے. نکل پڑنے کے بعد راستے میں کچھ اعرابیوں سے معلوم ہوا کہ یہاں مسلم بن عقیل کو قتل کر دیے کوفہ والے. تو حسین رضی اللہ عنہ اب سمجھ گئے کہ آپ بھی جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے، اس لیے حسین رضی اللہ عنہ اپنا رخ بدلانا چاہا. رخ کہاں تھا؟ آپ دمشق یعنی یزید کے پاس جانے کا آپ ارادہ کیے تاکہ آپ کی خلافت پر بیعت کر سکوں. پھر جو ہے مسلم بن عقیل کے رشتہ دار بھائی بھی وہاں پر تھے، کس میں؟ اس سفر میں، اس جماعت میں جو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہم بدلہ لیں گے کوفہ. یہ لوگ اصرار کر بیٹھے کہ ہم بدلہ لیں گے اپنے بھائی کا. تو اس کے بعد پھر حسین رضی اللہ عنہ پھر نکل پڑے کوفہ. اس کے بعد راستے میں ابن زیاد اور دیگر جو حکام تھے آپ کو وہاں پر راستہ جانا بند کروا دیا. بند کروا دینے کے بعد آپ کو روکا اور آپ کے سامنے آئے. جب آئے تو حسین رضی اللہ عنہ حقیقت بیان کیے کہ دیکھیں یہ اہل کوفہ مجھے خلافت کے لیے بلائے ہیں بیعت کرنے کے لیے، اور یہ ان کے خطوط ہیں. آپ نے اپنے آدمی سے کہا تو پورے خطوط بچھا دیے گئے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ آپ کے ساتھ کوئی غداری کرنا چاہتے ہیں، الغرض وہاں پر حسین رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا. آپ نے 3 آپشن سامنے رکھے، یا تو مجھے مدینہ واپس بھیج دیں، یا پھر مجھے کہیں اور آبادی میں چلا جاؤں گا، یا پھر میں جو ہے یزید کے پاس مجھے لے چلے، میں ان کی خلافت پر بیعت کروں گا. تو اس کے تحت یہی ارادہ آخرکار عزم ہوا کہ آپ یزید کے پاس جائیں. اب یزید کے پاس حسین رضی اللہ عنہ جائیں گے تو اہل کوفہ کی شرارتی معلوم ہو جائے گی، جو مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیے ہیں اور ان کے خطوط بھی پکڑے جائیں گے. لہٰذا ادھر ایک فوج تھی جو روکے ہوئے تھی، ساتھ تھی. تو اس کے بعد اہل کوفہ نے غداری سے علی الفور حلہ بول دیا اور حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. یہ شرارتی کرنے والے قاتل کون؟ اہل کوفہ، جو آپ کو خطیں ڈال کر کے بلائے تھے وہی اہل کوفہ تھے اس معاملے میں. انہوں نے صرف حسین رضی اللہ عنہ کا نہیں، حسن رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ غداری کی، بہت خطوط ڈالے تھے. جب آپ کے سامنے کوفہ میں ہی حسن رضی اللہ عنہ کو جو ہے پھانسی دی گئی تو یہ لوگ سب کے سب خاموش رہے. الغرض خلاصہ جو ہے اس کربلا کا یہی ہے
یہ نہ کوئی جنگ رہی، جنگ ہو تو ادھر بڑی فوج ہو ادھر بڑی فوج ہو تب جنگ کہا جائے گا، یہ کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ غداری سے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ابھی معاملے پر آتے ہیں، مسئلے پر آتے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے؟ ہاں، غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو کیا اس غم پر، اس افسوس پر ہم ماتم منائیں؟ یہ شریعت کا کہاں کا حکم ہے؟ شریعت میں کس حدیث کا یہ حکم ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی 10 محرم آپ کی شہادت پر ماتم منایا جائے اور اس میں طرح طرح کی بدعات و خرافات انجام دی جائے، پنجے چڑھائے جائیں وغیرہ وغیرہ؟ یہ کسی حدیث میں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہماری شریعت کسی کی وفات پر کیا حکم دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زائد سوگ منانا جائز نہیں۔ 3 دن سے زائد سوگ منانا، کسی کے غم میں رہ جانا، یہ جائز نہیں۔ البتہ بیوی اگر ہو، کسی بیوی کا شوہر وفات پا گیا تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، صرف اس کے لیے۔ بقیہ اپنے گھر خاندان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے 3 دن سے زائد نہیں ہے، ان گھر والوں کے لیے۔ تو یہ کتنے سال، 1400 سال ہو گئے قریب وفات پائے، تو آج بھی جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر جو ہے یہ ماتم منایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گالوں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے۔ کسی کی وفات پر اس طرح کا کام کرنا، کپڑے پھاڑنا، گال پر پیٹنا اور زور زور سے رونا، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، النائحہ اذا لم تتب قبل موتها، کہ نوحہ خوانی کرنے والی عورت، ایسے چیخنے والی عورت، گال پر مار لینے والی عورت، گریبان پھاڑنے والی عورت، اگر کوئی، اور چوڑیاں توڑنے والی عورت شوہر کی وفات پر اگر کوئی ایسی حرکت کرتی ہے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی، کل قیامت کے دن کھجلی یعنی خارش کا لباس اور ڈامبر کا لباس اس کو پہنایا جائے گا کل قیامت کے دن۔ تو اتنی بڑی وعید ہے۔ اس طرح سے گریبان پھاڑنا، چلانا، اپنے جسم پر مار لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاف طریقے سے منع فرمایا اور کہا لیس منا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ پس منظر ہے، دوسری طرف آپ دیکھیے، کیا ہم مسلمانوں کے لیے صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت افسوس کا دن ہے؟ کیا ہم مسلمانوں کے لیے صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت افسوس کا دن ہے؟ نہیں، آپ کی شہادت بھی افسوس کا دن ہے، افسوس ہے اس پر، ہمیں اس پر جو ہے افسوس کا اظہار ہرگز جائز نہیں ہے، افسوس ہے۔ تو اس سے زیادہ افسوس کے اور بھی واقعات ہیں۔ خدا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں، جنگ احد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حمزہ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ جو ہیں اس جنگ میں شہید ہوئے، جنگ احد میں، سنتھی ہجر میں ہوئی۔ 70 صحابہ کا شہید ہونا کیا یہ مسلمانوں کے لیے غم کی بات نہیں ہے؟ یقیناً غم کی بات ہے۔ تو پھر یہ جنگ احد کی جنگ کے دن کیوں جو ہے ماتم نہیں منایا جاتا؟ اسی طرح الرجیع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مقام کے لوگ آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیے تھے کہ آپ اس صحابہ کو بھیجنا، ہمارے علاقے کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کو دین سکھانے کے لیے صحابہ کو بھیجنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو بھیجا تھا، انہوں نے دھوکے سے 70 صحابہ اکرام کو، علماء وہ قرات ہے وہ صحابہ، 70 صحابہ اکرام کو مار دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ 1 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بدعا دیتے رہے۔ تو کیا وہ غم کا دن نہیں ہے ہمارے لیے؟ یقیناً غم کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات غم کا دن ہے ہمارے لیے،
ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز میں ہیں، نماز میں آپ کو ابو لولو فیروز نامی شخص جو ہے آپ کو خچر چبا دیتا ہے نماز کے عالم میں، اور اسی خچر کے چبنے کی وجہ سے آپ مرض الموت میں رہ کر کے 3 دن میں آپ وفات پا جاتے ہیں. تو کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمارے لیے غم کی بات نہیں ہے؟ اور ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کو 3 دن تک محاصرہ کر دیا جاتا ہے. غدار آپ کو مارنا چاہ رہے تھے، قتل کرنا چاہ رہے تھے. ادھر دفاع کے لیے دروازوں پر صحابہ و تابعین کھڑے تھے اور روک رہے تھے عثمان بن عفان کے گھر میں داخل ہونے سے. اس کے باوجود کچھ شریر آپ کے گھر پر چھلانگ مار کر گھر کے اندر گھس کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تلاوت میں رہتے ہیں قرآن مجید کی، آپ کی بیوی ہوتی ہے. ایسے عالم میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے، آپ کی انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں اور اسی سر کو دمشق جو ہے شام میں بھیج دیا جاتا ہے. تو کیا یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، اس امت کے تیسرے افضل شخص ہیں، ان کی وفات ہمارے لیے غم کی بات نہیں ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نامی شخص، خود آپ کے چاہنے والا، اپنی طرف نسبت کرنے والا ایک شیعی شخص تھا، وہ شخص جو ہے علی رضی اللہ عنہ کو زہر لگا کر کے تلوار میں بھری مسجد میں آپ کو جو ہے بھونک دیتا ہے. تو کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت ہمارے لیے غم کی بات نہیں ہے؟ غم صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیوں؟ کیونکہ یہ روافض کا کھیل ہے. یہ روافض کا کھیل ہے جو ہم مسلمانوں میں ہر اعتبار سے، سنی مسلمانوں میں ان کے افکار، ان کے نظریات ان مسلمانوں میں بھی ڈال دیے. امیر معاویہ پر رضی اللہ عنہ پر تانے، اور ادھر یزید رحمہ اللہ علیہ پر تانے، طرح طرح کی گالیاں، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر طرح طرح کی گالیاں، سب و شتم. یہ ماحول آج سنی مسلمان بھی آج اس میں علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس معاملے میں ڈوبے ہوئے ہیں. معزز حاضرین، ہمیں حق جاننا چاہیے. ایک عام مسلمان یہی چیز جان کر کے رہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کسی صحابی پر تانا دینا، کسی صحابی پر کام کرنا، یہ خود اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. کسی مسلمان توحید پرست مسلمان کے متعلق بات کرنا، کسی حاکموں کے متعلق زبان چلانا جس پر صحابہ نے بیعت کی، صحابہ نے اتفاق کیا، تو سوچئے ہم اپنے ایمان کو کتنے خطرے میں ڈال رہے ہیں. الغرض یہ سب کھیل ہے. جو اسلام میں حقیقت ہے روزہ رکھنے کی، اس تاریخ کو یاد کرنے کی، اس تاریخ کے نام پہ ماتم بنا کر کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس کو دین بتایا جا رہا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مسلم نوجوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، یہ دین حاصل کریں. اللہ رب العزت ہماری خواتین کو دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. جو ہمیں بیمار حال ہیں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو ہم میں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.